ذات کا شکر گزار ہوں جو تشریف لائے ہیں۔ کل لاہور میں وزیر اعظم نے 1263 میگا واٹ کا جو پنجاب تھرمل RLNG پلانٹ ہے، جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا تھرمل پلانٹ ہے، اس کا افتتاح کیا۔ اس RLNG پلانٹ نے کچھ ہفتے پہلے اپنی پروڈکشن کا آغاز کر دیا تھا، اور یہ ایک نامکمل ایجنڈا تھا مسلم لیگ نون کی 2013 سے 18 کی حکومت کا، جسے 2018 سے 22 کی جو ترقی دشمن غریب دشمن حکومت تھی، اس میں ایک مجرمانہ غفلت کی اور اس اہم منصوبے کو تاخیر کی، اس کی ٹیسٹنگ کے لیے گیس فراہم نہیں کی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پچھلے سال ہماری حکومت آتے ہی ہم نے اس کی ٹیسٹنگ کا آغاز کیا، اور پہلا جو اس کا سنگ میل تھا وہ پچھلے سال جولائی میں عبور کیا، اور اس سال جولائی میں اس نے باقاعدہ طور پر بجلی کی پوری پروڈکشن کا آغاز کر دیا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ دنیا کے جدید ترین پلانٹس میں سے ایک ہے، اور اس کی جو ایفیشنسی ہے وہ 61% سے زیادہ ہے، 61.5 اس کی ایفیشنسی ہے۔ تو یہ ہر لحاظ سے پاکستان میں بجلی کی پروڈکشن کے لیے ایک اہم منصوبہ تھا، جسے جو پچھلی غریب دشمن حکومت نے بجھا دیا، اور اس پروجیکٹ کے افتتاح سے اپریل 2022 سے جو اب جولائی ختم ہو رہا ہے 2023 کا، 5063 میگا واٹ نئی بجلی شامل کی ہے۔ میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ اپریل 2022 سے لے کر جولائی 2023 تک اس وسیع البنیاد حکومت نے پاکستان کے بجلی کے نیٹ ورک میں 5063 میگا واٹ نئی بجلی شامل کی ہے، جو 9 اپریل 2022 کو جس دن وزیر اعظم شہباز شریف نے حلف اٹھایا، سسٹم میں نہیں تھی۔ اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن اور بڑا جو کام کرنے والا تھا وہ مکمل کیا گیا۔ ہر کوئلے سے بننے والی 1980 میگا واٹ بجلی شامل کی گئی ہے نیٹ ورک میں، جو کہ اب پاکستان کی تاریخ میں ایک سنگ میل ہے کہ اقوامی طور پر اس کو ظاہر کر دیا گیا ہے کہ یہ بجلی بنانے کے لیے سود مند ہے، اس سے بجلی بنائی جا سکتی ہے۔ اور اس میں یہ 3 منصوبے تھے: شنگھائی ہر کول 1320 میگا واٹ، اور 2 330 میگا واٹ کے منصوبے تھے، جو یہ 3 منصوبے چالو کیے گئے اور 1980 میگا واٹ نئے سسٹم میں ڈالے گئے ہیں۔ یہ بھی مجرمانہ غفلت کا شکار تھے، لیکن الحمدللہ ان کے تمام مسائل دور کر کے یہ سسٹم میں آ گئے ہیں۔ کروٹ ہائیڈرو الیکٹرک پاور پچھلے سال وزیر اعظم نے اس کا افتتاح کر دیا تھا، وہ 720 میگا واٹ سسٹم میں ایڈ کر رہے ہیں۔ کراچی 3 کا نیوکلیئر پلانٹ 1100 میگا واٹ سسٹم میں ڈال رہا ہے نئے، اور یہ جو کل حویلی بہادر شاہ میں قائم پلانٹ ہے 1263 میگا واٹ RLNG پر قائم، تو لہذا یہ 5063 میگا واٹ کی بجلی جو ہے یہ ڈالی گئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے الحمدللہ کہ سوائے چند عید الاضحیٰ سے پہلے جو دن تھے ہیٹ ویو کے، اس کے علاوہ اس سال لوڈ شیڈنگ کی صورتحال پورے ملک میں پچھلی گرمیوں کے مقابلے میں بہت بہتر رہی ہے۔ دوسرا جو اس وسیع البنیاد حکومت نے اہم کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس سال میں ہی
ایران کے شہر پولان سے جیونی تک گوادر کو 100 میگا واٹ بجلی فراہم کرنے کا ایگریمنٹ بھی دستخط کیا، جس کے لیے وزیر اعظم نے میری ذمہ داری لگائی تھی بحران جانے کی، اور ہم نے نہ صرف اس پہ دستخط کیے بلکہ اسے تعمیر کر کے مکمل کر کے الحمدللہ اس سال کے آغاز میں چلا بھی دیا۔ اور اسی طرح جو تھر سے میں نے کہا کہ ہم نے 2000 میگا واٹ نئی بجلی وہاں سے سسٹم میں ڈالی ہے، اس کو ملک کی ترسیل کے لیے ایک نئی لائن تھر مٹیاری جو ہے اسے بھی بنا کر مکمل کر کے اس سال مئی کے آغاز میں اس کو چلا دیا ہے، اور اب وہ الحمدللہ پوری طرح سسٹم کا حصہ ہے۔ 2-3 اور بڑی اہم ٹرانسمیشن لائنز تھیں جن کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے۔ ایک سکھی کناری میں اس وقت جو پروجیکٹ زیر تعمیر ہے، انشاءاللہ اگلے سال سسٹم میں آئے گا، اس کی ٹرانسمیشن لائن کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے، وہ بڑی تیزی سے مکمل ہو رہا ہے، جا کے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اسلام آباد کے قریب روات میں مائرہ جو اسٹیشن ہے جہاں سے وہ ساری بجلی آنی ہے، پن بجلی ہمارے شمال سے، اس کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے۔ لاہور نارتھ کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے۔ بڑے اہم یہ منصوبے جو مستقبل کے لیے ضروری تھے، 2 تو مکمل ہوئے، پولان جیونی اور تھر مٹیاری، اور یہ 3 جو ہیں مانسیرا، مائرہ اور لاہور نارتھ، ان کا بھی الحمدللہ جو سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے، اور ٹرانسمیشن کے حوالے سے پاکستان میں سسٹم میں نہ صرف جدیدیت آ رہی ہے بلکہ جہاں کمی تھی وہ دور کر دی۔ تیسرا جو اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ جو گردشی قرضہ ہے، شہباز شریف کی حکومت نے اس کے بھرنے کو روک دیا ہے، اور آپ کی انفارمیشن کے لیے 31 مارچ 2022 کو جب وہ ترقی دشمن اور غریب دشمن حکومت موجود تھی، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا گردشی قرضہ 2467 ارب روپے کا وہ رپورٹ کیا گیا۔ الحمدللہ 15 مہینے بعد 30 جون 2023 کو یہ گردشی قرضہ 157 ارب روپے کم تھا، اور 2310 ارب روپے پہ ہم نے جو مالی سال ہے اس کا اختتام کیا ہے۔ یہ جو گردشی قرضہ بھرنے کی ہم خبر سنتے تھے، الحمدللہ شہباز شریف کی گورنمنٹ میں ہم نے گردشی قرضے کو کنٹرول کر لیا ہے، اور نہ صرف بڑھا نہیں بلکہ 157 مالی معاملات ہیں ان کے لیے اچھی خبر ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ چند ہفتے پہلے ایک اور سنگ میل عبور کیا گیا جب C5 جو نیوکلیئر پلانٹ ہے انشاءاللہ 1200 میگا واٹ کا، پاکستان کا سب سے بڑا ہوگا جوہری بجلی گھر، اس کے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر دستخط ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کی موجودگی میں چائنا نیوکلیئر سے۔ تو الحمدللہ جو جوہری بجلی ہے اس کے اوپر بھی پیش رفت کی جا رہی۔ اب آنے والے دنوں میں جو چیلنج ہے جو ہمیں رہا، اور وہ یہ تھا کہ 2019 کی جو ایک غیر حقیقی پالیسی تھی رینیوبل انرجی کے لیے، اس کی وجہ سے ہمیں نئے شمسی توانائی کے پلانٹ لگانے میں رکاوٹ آئی۔ ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ جو بھی حکومت پاکستان کے عوام منتخب کریں گے چند ماہ بعد، ان کے لیے تمام جو بنیادی کام ہے وہ ہم کر کے جا رہے ہیں تاکہ فوری طور پر شمسی توانائی ہے اس کو پوری طرح اس کا فائدہ اٹھایا جائے۔ یہ شمسی توانائی کے جو پروجیکٹس ہیں انشاءاللہ اسی ہفتے ہم اپنے جو عریبین گلف میں ہمارے دوست ممالک ہیں
ان کو بھی انویسٹمنٹ کے لیے آفر کر رہے ہیں. یہ اس کا حصہ ہے جو انرجی کا پلان SIFC میں ایک سیکشن ہے. تو لہٰذا وہاں سے بھی ہمیں نہ صرف ریفائنریز میں بلکہ شمسی توانائی میں بھی بڑی سرمایہ کاری کی توقع ہے. لہذا یہ سب معاملات 5000 میگا واٹ کی نئی بجلی، جس میں زیادہ جو تعداد ہے وہ پاکستان کے اپنے کوئلے سے بننے والی بجلی ہے. الحمدللہ نئی ٹرانسمیشن لائنز، گردشی قرضے میں ایک نمایاں کمی، نئے جوہری پلانٹ کا جو آغاز کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ جو شمسی توانائی کے لیے تیاری ہے قانونی طور پر وہ مکمل کر لی گئی ہے اور اس میں سرمایہ کاری میں توقع ہے. یہ لے کر ہم انشاءاللہ اب اس پارلیمان کی جو مدت ختم ہو رہی ہے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس بجلی کے نظام میں مزید بہتری کے لیے، صارفین کی بہتر خدمت کے لیے ہم نے اس دفعہ بہت انتظامات کیے. اور وہ جو عید الاضحیٰ سے پہلے چند دن تھے مشکل کے، جب ہیٹ ویو آئی، اس دوران بھی ایک ریکارڈ نمبر پورے ملک میں ٹرانسفارمرز کا، تاروں کا ہم نے ان 5 دنوں میں تبدیل کیے. بجلی کا نظام ایک مستقل محنت مانگتا ہے جو ہم نے کی ہے اور اس میں روزانہ کی بنیاد پر کر رہے ہیں. جی، کوشچنز.